السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ شاہدین کرام اور اس دینی مجلس میں موجود تمام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور خواتین ملت اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس لائیو پروگرام کا عنوان ہے قربانی کے اغراض و مقاصد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے نیک مقاصد کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا کرتے ہوئے خاطر خواہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، چاہے وہ عبادتیں فرض ہوں یا نفل ہوں یا سنت ہوں یا مستحب ہوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادتوں کی ادائیگی کے اغراض و مقاصد میں خاطر خواہ کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً ایک مومن بندے اور مومن بندیوں کو چاہیے کہ جو بھی عبادت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے کرے، اور اسی وقت کرے، اسی کوانٹیٹی میں کرے، اسی انداز سے کرے، اسی جگہ کرے جہاں اسلامی شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے یا اجازت دی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن عشر ذی الحجہ چل رہے ہیں، جن کے اندر اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے علماء کرام یا دین کے طالب علم حضرات اپنی قوم کے سامنے قربانی کے مختلف انداز سے احکام و مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو نیک بدلے سے نوازے۔ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے ہمیں دو چیزوں پر خصوصیت کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے، دھیان دینا چاہیے۔ ایک تو اس عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ کوئی بھی عبادت جو بندہ یا بندی کرتے ہیں، اس عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ دوسری چیز، اس عبادت کے اندر اس عبادت کی روح اور چاشنی کیسے پیدا ہوگی، اور تیسری چیز، اس عبادت کے ادائیگی یا فرض کیے جانے کے مقاصد اور اغراض، لچھ اور ہدف کیا ہے۔ بنیادی طور پر میرے خیال میں ان تینوں چیزوں کو جاننا چاہیے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نہایت عزیز اور محبوب ترین عمل ہے۔ چاہے جس طرح کی بھی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے کسی جانور کی قربانی ہو، قربانیاں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور وہی قوم اپنی زندگی کے اغراض و مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہے
جس قوم کے اندر قربانیاں دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے، جو قوم قربانی دینے کا عادی ہے، جو قوم موقع پا جانے کے بعد، فرصت پا جانے کے بعد، چانس پاتے ہوئے قربانی دینے میں دریغ اور جھجک نہیں محسوس کرتی، اور وہی قوم اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے، جو قوم کے بعد ہر عبادت کے ساتھ رضا الہی کی طلب کے خاطر کرے۔ مسلمان الحمدللہ کسی بھی نیک کام میں کسی طرح کی قربانی دینے میں دریغ اور جھجک نہیں محسوس کرتے۔ قربانیوں میں سے ایک قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی دینا ہے، اور یہ ایک ایسا نیک منفرد عمل ہے جس پر اللہ رب العالمین کے حکم کے بموجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس عمل کو صرف ایک نیک مومن، پکا سچا مسلمان ہی ادا کرتا ہے۔ اور یہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر رب کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے حساب سے اگر کوئی قوم قربانی دیتی ہے تو وہ قوم ہے جس کا نعرہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے ان جانوروں کی جن جانوروں کے پیدا کرنے والے اللہ نے قربانی دینے کی اجازت اور انومتی دی ہے۔ یہ قربانی میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو اور 13 ذی الحجہ کو جو آپ اللہ تعالی کی اجازت کے مطابق اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو زندہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا حاجر علیہ السلام اور اپنے اسلاف کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے یہ جو آپ قربانیاں دیتے ہیں، ان قربانیوں کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ قربانیوں کا جانور خریدنے سے پہلے، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہمیں قربانیوں کے اغراض و مقاصد پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ یا تو جہالت کی وجہ سے یا سماج میں جاہلیت کی وجہ سے یا سماج میں اسلامی بیداری میں کمی کی وجہ سے یا نفس امارہ کی وجہ سے یا شیطان کے بہلانے کی وجہ سے یا شیطانی مزاج انسان کی سماج اور سوسائٹی میں متاثر ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ قربانیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں، قیمتی جانور خریدتے ہیں، قربانی کے جانور کو پالتے اور پوستے ہیں، لیکن اکثر قربانی دینے کا یا کرنے کا جو اصل مقصد ہے، اصل لچ ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ سے غائب رہتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، قربانی کے بہت سارے جو ہم لوگ قربانیاں ذبح کرتے ہیں، یا دنیا کے لوگوں کو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں
کہ ہمارا دین اسلام ظالم دین نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف والا دین ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، آگیا پالن کرتے ہوئے ہم یہ قربانیاں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان جانوروں کے پیدا کرنے والے ستیہ پربھو اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اپنے لیے اپنے نام سے ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور دن بھی متعین کر دیا ہے، عمر بھی متعین کر دیا ہے، صفت بھی اور خوبی متعین کر دیا ہے۔ اس لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں۔ قربانیوں کے اغراض و مقاصد بے شمار ہیں۔ ہم چند مختصر ٹائم میں قربانی کے چند موٹے موٹے اہم چنیدہ اغراض و مقاصد بتلانا چاہتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کبھی ذہن و دماغ سے غائب نہ ہو، یاد رہے یہ جو عید الاضحیٰ کے 4 دنوں میں قربانی کے دن اور تشریق کے دنوں میں جو ہم اور آپ قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس کا سب سے بنیادی اہم پہلا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اپنے عمل میں، اپنے دل میں، اپنی نیتوں میں اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا جذبہ، یہ قربانی کا پہلا مقصد ہے کہ اللہ اس عمل کے ذریعے اس عمل کو پسند فرما لے، اس کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے، اور اللہ سے ہم قریب ہو جائیں۔ یہ قربانی کا پہلا مقصد ہے۔ چنانچہ اگر ہم نے گوشت کھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے ذبح کیا، یا اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے علاوہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے علاوہ ہم نے اللہ کی کسی چھوٹی یا بڑی مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، یا اللہ کی کسی مخلوق کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا، تو قربانی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اجر و ثواب کے بجائے، اللہ کی قربت کے بجائے، اللہ کی رضامندی کے بجائے، اللہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی ناراضگی ملے گی، اللہ کی لعنت ملے گی، اللہ سے دوری ملے گی، اور اللہ کا غضب اور پھٹکار ہوگا۔ چنانچہ یاد رکھیے گا، قربانی کا پہلا بنیادی اہم ترین مقصد، اس قربانی کا مقصد شہرت نہیں، ناموری نہیں، دکھاوا نہیں، چرچا نہیں، مخلوق کی قربت نہیں، ولیوں کی قربت نہیں، صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنا، اس سے قریب ہونا، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور جن جانوروں کی ہم قربانی دے رہے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، ہمیں بھی پالا پوسا اور انہیں بھی پالا پوسا، اور ہمیں یہ طاقت دی، یہ ہمت دی، یہ ایمان دیا، یہ جذبہ دیا، یہ سادھن دیا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں۔ یہ قربانی کا اصل اور اول مقصد ہے۔ یہ تو نہیں کہ یار پڑوس میں قربانی ہو رہی، اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیا کہیں گے، ارے ہم سعودیہ میں کما رہے ہیں، اتنے بگے کے جوتنے والے ہیں،
हाँ, सेठ साहब हैं, सफ़ेद पोशाक है और गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह, कुर्बानी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये मकसद ना हो। गोश्त खाना मकसद ना हो, नामवरी मकसद ना हो। ऊपर से भी और दिल के अंदर से भी सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह की रजा, इखलास, अल्लाह राज़ी हो जाए। क्योंकि याद रखें मेरे सामाईन किराम, जो भी बंदा या बंदी अल्लाह को राजी करने की फिक्र करेंगे, अल्लाह राजी होगा। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह से हम करीबी हो जाएंगे, तो अल्लाह की मखलूक भी राजी हो जाएगी और हमसे करीब हो जाएगी, हम उससे करीब हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने किसी भी बात से, किसी भी अमल से, किसी भी जाहिरी नेक काम से बंदों की कुर्बत हासिल करना चाहेगा, बंदों को राजी करना चाहेगा, कतई बंदों को राजी नहीं कर पाएगा, लेकिन अल्लाह जरूर नाराज हो जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है। हम ऊपरी बनावट से कुछ भी बन लें, जाहिरदारी किसी भी तरह कर लें, अल्लाह ताला दिलों की राजों को जानता है। चुनाचे कुर्बानी का मकसद इखलास के साथ अल्लाह की कुर्बत, सिर्फ अल्लाह की कुर्बत, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रबी ही के लिए नमाज पढ़ो। नमाज किसके लिए पढ़ो? ख्वाजा के लिए, पीर के लिए, आपके बनाए हुए दस्तगीर के लिए, लोगों की तारीफ के लिए, समाज के अंदर नमाजी नाम मशहूर करने के लिए, समाज के अंदर नमाज को बहाना बनाकर अपनी शराफत को आम करने के लिए नहीं। आप नमाज में जिस अंदाज से खड़े हैं, जिस जज्बे से खड़े हैं, जिस मकसद से खड़े हैं, अपने रब को फसल्ली लिरब्बिक, अपने रबी ही के लिए नमाज पढ़ो, वनहर, और अपने रबी ही के लिए कुर्बानी करो। गोश्त खाने के लिए नहीं, नामवरी के लिए नहीं, चर्चा के लिए नहीं, शोहरत के लिए। बाबू तो 50,000 के रुपए बकरे लाए, फला सेठ साहब 1 करोड़ का बकरा लाए हैं। आपकी नीयतों को अल्लाह जानता है, और आप अगर अपनी नीयत में खालिस है, मुखलिस है, तो दूसरों के फतवों की फिक्र ना कीजिए, रियाकारी के हर असबाब और साधनों से बचिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये आप सूरह अनआम की आयत नंबर 162 और 163 देख लें। अल्लाह ताला ने हर इबादत के अंदर होनी चाहिए इखलास। हर इबादत का मकसद खालिस अल्लाह की खुशनुदी। लेकिन कुछ इबादतें ऐसी हैं जिसमें ज़ाहिरी उमूर भी किया जाता है, ज़ाहिरी चीज़ें लोगों के दिखने में आती है, इसलिए इसके अंदर इखलास को मुकम्मल तरीके से पिरोना थोड़ा कठिन और मुश्किल होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें, वो नुसुकी, और हमारी कुर्बानी या हमारी दूसरी सारी इबादतें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, हमारी जिंदगी और जिंदगी के सारे राज, सारे उमूर, हमारी मौत और मौत के बाद सारे राज, सारे मुआमलात लिल्लाह, किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है, किसी दूसरे से तारीफ हासिल करने के लिए नहीं, अपने नामों का दूसरे से चर्चा कराने के लिए नहीं, किसी बंदे, अल्लाह के किसी बंदे की कुर्बत हासिल करने के लिए नहीं। हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियां
ہماری دیگر دوسری عبادتیں، ہماری زندگی اور زندگی کے سارے راز و معاملات، ہماری موت اور موت کے سارے راز و معاملات، موت کے بعد سارے امور للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو چیز اللہ ہی کے لیے ہے وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کسی کی کوئی ذرہ برابر حصے داری اور بھاگے داری یا ساجھا نہیں ہے۔ للہ رب العالمین، وہ اللہ جو پورے سرو پالک ہے، پورے عالمین کا، پورے جہان کا پالنے والا ہے۔ کس اللہ کے لیے ہے؟ جو پالنے والا ہے پورے جہان والوں کا۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس سے کسی کا ساجھا نہیں، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہماری عبادت اللہ ہی کے لیے کریں، اور یہ مانیں، یہ سمجھیں، یہ تسلیم کریں کہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات کے اندر، اپنی عبادتوں کے اندر، اپنے نام اور خوبیوں کے اندر اس کا کوئی بھاگیدار اور ساجھیدار نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، تو اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، حضرت ابراہیم کے بارے میں، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان۔ تو قربانی کا اصل اور پہلا مقصد اخلاص، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے قریبی ہونے کا جذبہ۔ اور جب ہماری قربانیوں میں یہ چیز پائے گی تو ہم قربانی کا جانور خریدتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے بڑا مہنگا میں نے خرید لیا، ہم یہ نہیں سوچیں گے اتنا پیسہ اکاؤنٹ سے چلا گیا، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کون خوش ہوا کون ناخوش ہوا، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے بکرے کو لوگوں نے سراہا کہ نہیں سراہا، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کس کو گوشت ملا کس کو نہیں ملا۔ للہ رب العالمین، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہماری یہ قربانی بھی خالص مکمل ہر حیثیت سے اللہ رب العالمین کے لیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ظاہری عبادت دیکھنے میں لگتی ہے، لیکن وہ عبادتیں جو اکثر دیکھنے میں نظر آتی ہیں، اس میں شیطان خاص طور پر دلوں کے اندر، نیتوں کے اندر ریاکاری، شبہہ پیدا کرتا ہے۔ لہذا اب آپ ہی فیصلہ لو کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ قربانی دے رہے ہو، قربانی کا جو مقصد ہے اس میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس قربانی کے جانور کے ذبح کرتے ہی یا خریدتے ہی یا پالتے ہی آپ کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اپنے رب کے قریبی ہو جائے؟ قربانی کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتوں میں بھی نیت صاف ستھری ہو۔ مقصد کیا ہے قربانی کا؟ اول خوشنودی رب کی رضامندی۔ قربانی کا دوسرا اہم مقصد اگر غور کیا جائے تو یہ ہے کہ قربانی وہ عظیم ترین اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے جس نیک عمل کے اندر جانی اور مالی ایثار اور قربانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ناداروں، غریبوں، محتاجوں کی ہمدردی اور خیر سگالی ہے۔ اس قربانی کا مقصد جان کی قربانی دینا، جس جانور کے جان کی قربانی دینے کی انومتی اور اجازت رب کائنات نے دیا ہے اور حالات سازگار ہے، ان جان کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی جانور ذبح کر کے جان کی قربانی دیتا ہے، مال کی بکرا خریدا، بکرا پالا، بکرا پوسا، اس کے لانے میں تھکا ہارا، مال کی قربانی۔ ساتھ ہی ساتھ اس قربانی کے اغراض و مقاصد میں ہے جہاں بندے کو رب کی رضا کے خاطر ہر طرح کی قربانی دینے پر پریکٹس کرانا، وہیں پر
समाज के गरीबों, नादारों, निर्धनों, मुहताजों के साथ हमदर्दी, खैर सगाली, गम गुसारी। बड़े बड़े लोग रोजाना गोश्त खाते हैं, रोजाना मुर्गियां खाते हैं, रोजाना मछलियां खाते हैं, कुछ नहीं तो अंडे की भुजरी ही सही, लेकिन हमारे समाज के अंदर, पास पड़ोस के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर कितने ऐसे नादार और गरीब और मुहताज होंगे जिनको अंडे की भुजरी ही नहीं मिलती। सैलाब के जमाने में अगर कहीं खेत और तालाब से आज खुद मछली की शिकार कर ले जाए तो है, वरना कभी खरीद के खाने का मौका नहीं पाते। समाज के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे कि पिछले बकरीद में अपने पड़ोसी के दिए गए तोहफे, कुर्बानी का गोश्त खा, आज तक उनको गोश्त खाने का, खरीद का मौका नहीं मिला होगा, इल्ला कि अकीके में बुला लिए गए हो या शादी ब्याह में बुला लिए गए। इस कुर्बानी के अंदर गरीबों की हमदर्दी है, खैर सगाली है। इस कुर्बानी के जान के गोश्त को गरीबों को तोहफा दिया जाएगा, हदिया दिया जाएगा, बतौर सदका दिया जाएगा, और उसका चमड़ा भी गरीबों के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वलबुदना जअलनाहा लकुम। पूरी आयत वक्त के कमी की वजह से मैं नहीं पढ़ता हूं, देख लीजिएगा सूरे हज आयत नंबर 36 के अंदर, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और कुर्बानी के ऊंट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के निशानात मुकर्रर कर दिए हैं, उनमें तुम्हें नफा ही नफा है, बस चुनाचे उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो, यानी नहर करो, नहर करो। जब उनके पहलू जमीन में लग जाएं, ये कुर्बानी की का मकसद गमगुसारी गरीबों के साथ, नादारों के साथ, फकीरों के साथ, मिस्कीनों के साथ, जब वो लेट जाएं ज़बह कर लो तो क्या करो, खुद खाओ। कुर्बानी के जानवर का गोश्त शरीयत इस्लामिया के मिजाज के मुताबिक खुद खाओ। नंबर 1, मिस्कीनों को भी खिलाओ, चाहे मिस्कीन ऐसे हो जो आपके दरवाजे पर आकर मांगने वाले हो या फोन के जरिए मांगने वाले हो, ये ऐसे खुददार इज्जतदार मिस्कीन हो जो है मिस्कीन लेकिन खुददारी की वजह से, इज्जत नफ्स की वजह से वो मांगने के लिए नहीं आते। मांगने वालों को भी दो और ना मांगने वालों को भी खिलाओ, और रिवायत के मुताबिक खाओ, खिलाओ और इसे स्टॉक करो। रिश्तेदारों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, मालदारों को भी तोहफा दो, लेकिन गरीबों का हिस्सा ना भूलो। जाहिर सी बात है, ये एक इबादत है जिस इबादत के अंदर अमीर और गरीब सबको शरीक रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और ये इस्लामी मिजाज है कि इस्लाम के अंदर जितनी भी इबादत है, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो नफल हो, चाहे वो मुस्तहब हो, सारी इबादतों के अंदर इस्लामी सोसाइटी को आपस में जोड़े रखने के लिए नसीहत, इबरत और सबक मौजूद है। तो कुर्बानी का दूसरा मकसद जान की कुर्बानी देना, माल की कुर्बानी देना और गरीबों के साथ हमदर्दी, नम्र रवैया और बेहतर बर्ताव करना। कुर्बानी के अगराज और मकासद में से तीसरा अहम तरीन मकसद है इस्लामी शिआर की सरबलंदी, इस्लामी झंडे को फहराना, इस्लामी परचम को आम करना, इस्लामी झंडे को फैलाना और इस्लामी शिआर को बुलंद करते हुए अल्लाह ताला का तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय और अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर जागुजी करना और बिठाना। यह कुर्बानी का तीसरा अहम मकसद है। शायर इस्लाम में से कुर्बानी, कुर्बानी इस्लाम के झंडों में से, इस्लाम की निशानियों में से, फिरोरों में से, इस्लाम के परचमों में से
ایک بلند ترین پرچم ہے. اسے زندہ رکھنا، رکھنا، اس کو عام کرنا اور اسے پھیلانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق اس کا بول بالا کرنا. ساتھ ہی ساتھ اپنے دلوں میں اس اللہ کا تقوی اور اس اللہ کا ڈر پیدا کرنا جو اللہ سینوں کی بھیدوں کو اور رازوں کی بھیدوں کو، آنکھوں کی کنکھیوں کو، زبان کی منمناہٹ، گنگناہٹ اور بھنبھناہٹ کو بھی جانتا ہے. یہ قربانی کا مقصد ہے. یقیناً قربانی یہ اسلامی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے جس کا قائم کرنا اخلاص کے ساتھ، جس پر عمل کرنا، یہ اسلامی تشخص کو قائم کرنا ہے. اسلام کی بقا ہے اس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے قربانی دینے والے کے اندر، کیونکہ قربانی اسلامی شعار ہے. اسلامی شعار کی پاسداری ہی یہ دل کا تقوی ہے. اسلامی پرچم کا لحاظ، اس کی آبادی، آبیاری اور اسے قائم رکھنا یہ دل کا تقوی ہے. چنانچہ قربانی یہ اسلامی ایک جھنڈا، ایک پرچم، چنانچہ اسے ہمیں قائم رکھنا چاہیے، اسے آباد رکھنا چاہیے، اسے سینچنا چاہیے شرعی اور اسلامی مزاج کے حساب سے، اور دل کے اندر تقوی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یہ جو قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کا چمڑا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. یہ خون اللہ کے پاس جاتا، یہ گوشت اللہ کے پاس جاتا، یہ چمڑی اللہ کے پاس جاتی، یہ چربی اللہ کے پاس جاتی. آپ کھاتے ہیں، آپ کے مسلمان بھائی دوست احباب کھاتے ہیں، جسم کو طاقت ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، مزاج فریش ہوتا ہے. اور قربانی کے اندر اگر اخلاص ہے تو دل کو ایک سعادت اور سکون اور خوشی میسر ہوتی ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل میں اس قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، آپ کے دل میں قربانی کرنے میں اللہ کی فرما برداری کتنی ہے، اللہ کی اطاعت کتنی ہے، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے جان اور مال کی ایثار اور قربانی دینے میں آپ کے اندر طلب کتنا اور کس انداز کا ہے. کیا دنیا کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کا گوشت پوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں دیکھ رہا تھا کہ کون سی آیت نمبر، تاکہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ قربانی کا مقصد. چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ قربانی کے سارے دینی اغراض و مقاصد اور دین کی اجازت کے مطابق سماجی اغراض و مقاصد اور دین کی اجازت کے مطابق اپنے گھروں کے اغراض و مقاصد کا خیال رکھیں. اور یاد رکھیں، کسی کی کوئی بھی قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ، برا نہ لگے جملہ اخیر میں کہہ رہا، حالانکہ پہلے کا سخت ضرور ہے، کسی کی قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو، توحید والا نہ ہو، شرک اور شرک کے ساری غلاظتوں سے توبہ کرنے والا نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، فرض نماز کا پابند نہ ہو، فرض نماز کا پابند نہ ہو، فرض نماز کا پابند نہ ہو. نمبر 3، جب تک کہ قربانی دینے والوں کی نیت میں اخلاص نہ ہو، اخلاص. نمبر 4، جب تک کہ قربانی کے جانور کے خریدنے میں جو مال لگا ہے وہ حلال اور پاک نہ ہو، یا قربانی کے جانور کو جو پالا گیا ہے حلال اور پاک مال سے پالا نہ گیا ہو. جب تک قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ قربانی کے اندر وہ صفت اور خوبیاں نہ پائی جائے جو صفت اور خوبیاں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ قربانی
کا जानवर उन सारे ऐबों से बरी और पाक ना हो जिन ऐबों के होते हुए कुर्बानी पाई ना जाए। और कुर्बानी उस वक्त तक कबूल होगी जब तक कि कुर्बानी करने के नियत, इरादे, तरीके, सारे उमूर में आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत की पैरवी ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को अपने ज़िंदगी के मकसद को समझने और उसमें कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी के अगराज़ और मकासद को समझने और उसमें कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। किन चीज़ों से कुर्बानियाँ रद्द कर दी जाएंगी उससे बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। और किन चीज़ों से ये कुर्बानी कबूल होगी वो सारी खूबियाँ और सारी सिफतें हमें अपने अंदर पैदा करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। नीयतों में इखलास, कौल व अमल में इखलास और तरीक़े में नबी की सुन्नत की पैरवी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मौका रहा तो कल ज़ूम प्रोग्राम में फिर मुलाकात करूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।